السلام علیکم دوستوں۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں آنے والا ایک سچا واقعہ ایک سعودی تاجر کا بیان ہے کہ میں اور میرا دوست سعود شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد الکبیر میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے، جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ مجھے یہ سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ محروم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم ان کے بیٹوں سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑے ہیں، اگر ہم 3 لاکھ ریال آپ کو دے دیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی گئی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2-3 دن تک نیند نہیں آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہو گئے اور ان 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ریال ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال آپ کو واپس دیتا ہوں۔ اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں سے بھی یہ تذکرہ کیا گیا کہ دوست نے کمال کی مثال قائم کی۔ چند دن کے بعد ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بنا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کی اور مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکان کے سامنے آ کر رک گیا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کہنے کے بعد کہا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں اور یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ سامان بیچ کر اس کی آدھی قیمت ہی لوٹا دیں اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور آئندہ جتنا مال کی ضرورت ہوگی تو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے لوٹا دینا۔ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دگنا ہو گیا۔ المختصر 2014 کے رمضان میں
میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقائق واقع ہے۔ تو کیوں نہ پھر آج ہم سب بھی اپنے اپنے اوقات کے مطابق خود سے عہد کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، غرض تمام ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنی زندگیوں میں اس نیک کام کا آغاز کریں گے، اور یہ کرنے والے نیک کام اپنے آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کریں، بلکہ ہمارے پاس اگر 10، 50 یا 100 روپے کی گنجائش ہو تو ہمیں یہ نیک عمل اسی رقم سے ادا کرنا چاہیے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔